بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 59 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ حصہ سوم۔ آج کے سبق میں ہم حدیث کے حوالے سے اہل مغرب کا رویہ دیکھیں گے کہ انہوں نے حدیث پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حدیث مبارکہ پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں مغربی علماء اور مفکرین کی طرف سے، وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں۔ ایک طرح کے اعتراضات تو وہ ہیں جن میں کسی ایک حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے اور مجموعی طور پر حدیث مبارکہ اور حدیث کے ذخیرے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ کسی ایک حدیث کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کیا گیا ہے۔ کبھی اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا ہے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں اصولوں کے خلاف ہے، اور ہمارے ہاں عالمی سطح پر جو انسانی حقوق رائج ہیں یہ ان کے خلاف ہے، یا اس میں اسلام ہی کے کسی مسلم اصول کے ساتھ تضاد دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک طرح کے اعتراضات تو یہ ہیں، اور جو دوسری طرح کے اعتراضات ہیں وہ حدیث مبارکہ کے ذخیرے سے تعلق رکھتے ہیں، مجموعی طور پر حدیث مبارکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ موضوع ہیں اور ان میں کمی بیشی ہو گئی ہے، اور یہ اس طرح محفوظ نہیں ہیں جیسے شریعت کا ایک ماخذ محفوظ ہونا چاہیے، یا جیسے مسلمان ان کی حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ذخیرہ حدیث کے حوالے سے مستشرقین اور مغربی علماء اور مفکرین یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کی حفاظت کو تسلیم کر لیا جائے، صحت کو تسلیم کر لیا جائے، تو یہ پھر بھی شریعت کا ایک اہم ماخذ نہیں ہے۔ تو تین حوالوں سے بنیادی طور پر یہ اعتراض ہو گئے۔ ایک تو احادیث مبارکہ کی انفرادی حیثیت پر اعتراضات کیے گئے کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مضمون ہمارے نزدیک صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ اسلام کے کسی اصول کے ساتھ یا عالمی قوانین میں سے کسی قانون کے ساتھ یا کسی اور مشہور تصور کے ساتھ متضاد دکھائی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ کی استنادی حیثیت پر اعتراضات کیے گئے کہ حدیث مبارکہ مستند نہیں ہے، ان میں کمی بیشی ہو چکی ہے، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر شامل کر لی گئی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ اعتراض کیا گیا پورے حدیث مبارکہ کے ذخیرے پر کہ حدیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے یہ اگر محفوظ بھی ہے اور یہ صحیح بھی ہے تو بھی یہ شریعت کا ایک ماخذ نہیں ہے۔ تو یہ تین طرح کے بنیادی طور پر اعتراض کیے گئے ہیں۔ تو ہم ابھی ان میں سے ایک اہم اعتراض دیکھتے ہیں جو اسی تیسری شکل سے تعلق رکھتا ہے کہ حدیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے وہ مستند نہیں ہے اور اس میں کافی حد تک کمی بیشی ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اہم اعتراض ہے تدوین حدیث کا کہ حدیث کی جو تدوین ہے وہ بہت بعد میں جا کر شروع ہوئی ہے، اور اس دوران میں حدیث مبارکہ کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا مغربی علماء اور مفکرین کے بقول۔ لہذا اس زمانے میں کچھ حدیثیں ضائع ہو گئی ہیں اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ان میں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے شامل کر لی ہیں، اور یہ باقاعدہ تدوین کے عمل سے بہت بعد میں جا کے گزری ہیں، لہٰذا یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراض کیا ہے اس میں بنیادی طور پر جو کردار ادا کیا ہے دو مشہور مستشرقین نے، ولیم میور اور گولڈزیر نے کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 90 سال بعد، یعنی ایک صدی بعد جا کر احادیث مبارکہ کی تدوین شروع ہوئی، بلکہ کچھ دوسرے مغربی علماء اور مفکرین نے تو اس سے بھی آگے جا کر یہ دعویٰ کیا کہ حدیث مبارکہ کی جو باقاعدہ تدوین شروع ہوئی ہے وہ تیسری صدی ہجری میں ہوئی ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے 2 صدیاں بعد تک حدیث مبارکہ کی تدوین نہیں ہوئی تھی، تیسری صدی میں جا کر یہ تدوین شروع ہوئی ہے۔ تو اس دوران میں جو کم از کم 1 صدی یا 2 صدیوں کا زمانہ ہے، حدیث مبارکہ کس طرح روایت کی جاتی رہی، ان کی حفاظت کا کیا خاص انتظام موجود تھا، اس کو لے کر انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اور شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی تحریری شہادتیں بھی مل جاتی ہیں
جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال بعد حدیث مبارکہ کی تدوین کا عمل شروع نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حدیث مبارکہ کی تدوین باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی تھی۔ ایک اور اہم بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تدوین سے مغربی علماء اور مفکرین جو بنیادی طور پر مراد لیتے ہیں کہ حدیثیں تحریری طور پر اور لکھی ہوئی شکل میں کب محفوظ کی گئی۔ تو چونکہ حدیث مبارکہ کے جو ابتدائی ذخیرے ملتے ہیں ان کے مصنفین کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کو سامنے رکھ کر، ان کا جو زمانہ ہے اس کو سامنے رکھ کر مستشرقین یہ دعویٰ کرتے ہیں اور مغربی علماء اور مفکرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی تدوین فلاں فلاں زمانے میں ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم تحریری شہادتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ تحریریں ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صحیفہ حمام بن منبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد خاص ہیں حمام بن منبہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جتنی حدیثیں تھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر اس حوالے سے مشہور ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو حدیث مبارکہ کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو جو حدیث مبارکہ کی ایک اہم شخصیت اور اہم کردار ہیں، ان کے یہ خاص شاگرد ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور سن کر انہوں نے لکھ لیا۔ ان کی جو لکھی ہوئی حدیثیں تھی، جو ان کا صحیفہ تھا، یہ باقاعدہ کتابی شکل میں اس کے بعد اتنا منظر عام پر نہیں رہا۔ البتہ ان کی جو حدیثیں تھیں وہ مختلف کتابوں میں شامل تھی۔ مثال کے طور پر مسند امام احمد بن حنبل اور اس طرح کی حدیث مبارکہ کی کتابیں تھیں، ان میں ان کی روایت کردہ حدیثیں شامل تھیں۔ لیکن 1954 میں اس کے 2-3 نسخے مل گئے، قلمی نسخے، اور ان کو سامنے رکھ کر اس کو ایڈٹ کر کے شائع کیا گیا۔ پھر جب ان کا تقابل کیا گیا تو جو روایات حمام بن منبہ رحمہ اللہ کی دوسری حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں اس میں اور ان کے اس لکھے ہوئے مسودے میں، قلمی نسخے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں حدیث مبارکہ کے لکھنے لکھانے کا عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الوثائق السیاسیہ، جس میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تحریر کی گئی ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ تو یہ ایک پوری کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی لکھی ہوئی چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کو کوئی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کوئی اصول اور قانون اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو محفوظ کرنے کا عمل، لکھ کر محفوظ کرنے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ لیکن حدیث مبارکہ کا صرف یہی ایک حفاظت کا طریقہ نہیں تھا۔ حدیث مبارکہ کی حفاظت کے اور طریقے بھی تھے۔ مثال کے طور پر زبانی روایت ایک اہم ذریعہ ہے حدیث مبارکہ کی حفاظت کا۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں زبانی روایت پر بہت زیادہ انحصار کیا جاتا تھا، اور اس دور میں لوگوں کے جو حافظے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر بہت اچھے ہوا کرتے تھے، اور لوگ بہت سی باتوں کو اسی طرح زبانی یاد رکھتے تھے، اور وہ باتیں یاد رہتی بھی تھی اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں یاد رہتی تھی۔ تحریر کا اس زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا۔ ہم اس حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کی کچھ ایسی شہادتیں دیکھتے ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جن حضرات نے حدیث مبارکہ کو زبانی روایت کے طور پر محفوظ کیا ان کے حافظے کا حال کیا تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ہے درس ترمذی، مفتی تقی عثمانی صاحب کے دروس پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت جعفر بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبید اللہ بن عدی کے ساتھ حضرت واشی سے ملنے گیا۔ عبید اللہ نے ان سے پوچھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت واشی نے فرمایا کہ میں آپ کو پہچانتا تو نہیں، البتہ مجھے اتنا یاد ہے کہ آج سے سالہ سال پہلے میں ایک دن عدی بن الخیار نامی ایک شخص کے یہاں گیا تھا۔ اس دن عدی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ میں اس بچہ کو چادر میں لپیٹ کر دودھ پلانے والی کے پاس لے گیا تھا۔ بچہ کا سارا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف پاؤں میں نے دیکھے تھے۔
تمہارے پاؤں اس بچہ کے پاؤں کے ساتھ بہت مشابہ ہیں۔ تو جن حضرات کے حافظے کا یہ حال ہوتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ایک مرتبہ ایک بچے کے پیر دیکھ لیے اور وہی بچہ جب جوان ہو گیا تو بعد میں اس کے پیر دیکھ کے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ انہی پیروں سے ملتے جلتے ہیں جو میں نے اس کے بچپن میں دیکھے تھے اور کئی سال پہلے دیکھے تھے، تو یہ ان کے حافظے کی حالت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے ایک اہم شہادت ذکر کی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حافظے کا امتحان لینا چاہا اور انہیں بلا کر احادیث بیان کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی احادیث سنائی، ایک کاتب ان کو لکھتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ عبد الملک نے اگلے سال انہیں پھر بلوایا اور ان سے کہا کہ جو احادیث آپ نے پچھلے سال لکھوائی تھی وہی احادیث اسی ترتیب کے ساتھ سنا دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر احادیث سنانی شروع کی، کاتب اپنی کتاب سے ان کا مقابلہ کرتا رہا، کسی جگہ ایک حرف، ایک نقطہ اور شوشہ کی تبدیلی نہیں کی، انتہا یہ ہے کہ ترتیب بالکل وہی تھی اور کوئی حدیث مقدم اور مؤخر نہیں ہوئی۔ تو یہ ان حضرات کے حافظے کا حال تھا، اور اس حافظے کے ساتھ جو چیزیں انہوں نے زبانی روایت کے طور پر محفوظ کی ہیں وہ تحریر سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، بلکہ جب ہم زبانی روایت کے ذریعے سے کوئی چیز محفوظ کرتے ہیں، اگلی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں، صرف الفاظ اگلی نسلوں کو منتقل نہیں ہوتے بلکہ لہجہ، مفہوم اور انداز بھی اگلی نسلوں کو منتقل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو حدیث مسلسلات سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی تقریباً اسی زبانی روایت ہی کے ذریعے سے آگے آسانی سے پہنچی ہیں، کہ جب ایک استاد نے دیکھا کہ میں نے جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی صحابی سے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے اس وقت یہ کام کرتے ہوئے مجھے حدیث سنائی، اور اس استاد نے آگے اپنے شاگردوں کو وہ کام کرتے ہوئے حدیث سنائی، اس استاد نے آگے اپنے شاگردوں کو وہ کام کرتے ہوئے حدیث سنائی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی طریقے ہیں حدیث کی حفاظت کے۔ مذاکرہ ایک اہم طریقہ ہے حدیث کی حفاظت کا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپس میں مذاکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جتنے لوگوں نے سنی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح ہمیں اور بھی ایسی شہادتیں ملتی ہیں، مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں گا، جتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں سنوں گا، اور آپ بازار جا کر اپنی ذریعہ معاش کا انتظام کرنا، اور اگلے دن میں بازار جاؤں گا اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، تو جو باتیں ہوں گی ہم ایک دوسرے کو سنا دیں گے۔ تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک اہم طریقہ ہے، اور اسی طرح عمل کے ذریعے سے بھی بہت سی حدیثوں کو محفوظ رکھا گیا، تو یہ بھی ایک اہم طریقہ ہے احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ لکھ کر کسی چیز کا محفوظ کر دیا جانا ہی اس چیز کے مستند ہونے کا واحد ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کو حفاظت کے ساتھ دوسری نسلوں تک منتقل کرنے کے اور بھی بہت سے مستند اور قابل اعتماد ذرائع موجود ہیں، جن میں سے یہ دو تین کا ہم نے تذکرہ کیا، اور احادیث مبارکہ تحریر کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی دوسری نسلوں تک منتقل ہوئی ہیں۔ دوسرا اعتراض ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی چیز بھی مجھ سے سن کر نہ لکھی جائے۔ تو اس سے مغربی علماء اور مفکرین اور جو مستشرقین ہیں انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ شریعت کا ایک اہم ذریعہ نہیں ہے اور شریعت کا ماخذ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر یہ شریعت کا اہم ماخذ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ لکھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرمایا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر لکھواتے تو وہ تفسیری نوٹس بھی ساتھ اپنے اسی نسخے میں لکھتے جاتے جس میں انہوں نے
قرآن مجید کی وہ آیات لکھی تھی جو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ تو انہیں تو یہ معلوم تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور یہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیری نوٹس لکھوائے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ لیکن جب وہ اس نسخے کو گھر لے کے جاتے یا دوسرے لوگ ان سے پڑھتے تو دوسرے لوگوں کو پڑھنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی، اور لوگ اس حوالے سے کنفیوژن میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ یہ قرآن مجید ہے یا یہ حدیث مبارکہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع فرما دیا کہ مجھ سے سن کر صرف اور صرف قرآن مجید لکھیں، حدیث مبارکہ ابھی نہ لکھیں۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم بھی دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے، جیسے ہم نے ابھی ایک کتاب دیکھی تھی الوثائق السیاسیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے معاہدات یا جتنے فرامین لکھے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا کہ یہ چیزیں لکھ دیں اور لکھ کے فلاں آدمی کو دے دیں۔ مثال کے طور پر جب آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی، تو یمن سے ایک صاحب تشریف لائے حضرت ابو شاہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے بعد اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ اتنی اچھی اور ضروری اصولی نوعیت کی باتیں ہیں کہ یہ مجھے آپ لکھ دیجئے، انہیں لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے تاکہ میں اپنی قوم کو بھی یہ باتیں پہنچا سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ ان کے لیے یہ چیزیں لکھ کر انہیں دے دی جائیں۔ اسی طرح اور بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین خود لکھتے بھی تھے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تقریباً 20 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ خاص طور پہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے حوالے سے کافی مشہور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے محفوظ کی ہیں۔ البتہ ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ اس حوالے سے مجھ پر سبقت لے گئے ہیں کہ وہ فوری طور پر وہ چیزیں لکھ بھی لیتے تھے، ان کے پاس لکھا ہوا ذخیرہ بھی موجود تھا، اور میرے پاس صرف زبانی روایت موجود تھی۔ تو ان کے پاس چونکہ تحریری ذخیرہ بھی موجود ہے، اس وجہ سے وہ اس حوالے سے مجھ پر سبقت لے گئے ہیں۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث مبارکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لکھا بھی کرتے تھے۔